ریسیشن، مہنگائی، کساد بازاری، چیزوں کا مہنگا ہو جانا، قوت خرید سے باہر زندگی اینڈ ٹو اینڈ کیسے میٹ کی جائے جب بنیادی ضروریات کی بھی چیزیں افورڈ نہ کر سکیں تو کیا ہو. اور یہ فنامنا صرف پاکستان کا نہیں ہے، پورا گلوبل ہے. اس کے ساتھ بہت سارے ریزنز ہیں. پہلا تو ظاہر کووڈ تھا. اس 2 سال کے کووڈ نے ساری دنیا کو تہو بالا کر دیا. ساری سپلائی چین اور اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اور انسان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکے. پھر اس کے بعد اس وقت جو جغرافیائی حالات اور جو لوگوں کے پورے ملکوں کے اس وقت جو سیاسی نظام ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو اس وقت پوری ڈسٹربنس ہے پوری دنیا کے اندر، اور مزید یہ بڑھ ہی رہے ہیں. انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. طاقت کے اس نشے کے اندر مائٹ از رائٹ اس وقت پریویل کر رہا ہے. جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے. اور جس طرح انسانی جان ارزاں ہو چکی ہے اور جس طرح اقدار جو ہے وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، یہ اس وقت ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. روز کیا قیمت خرید ہوگی ہمیں نہیں معلوم، ہماری روزگار محفوظ ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اگر آپ کو اس چیز کی تشویش ہے تو پہلی بات تو یہ نیچرل ہے. یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر حس ہے تو ہی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا کل کیا ہوگا اور میرا آج کیا ہوگا. اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ 2 ریزنز ہوتے ہیں یا 2 طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں واضح رکھنے چاہیے. ایک کہ میرا ایریا آف کنسرن ہے اور ایک میرا ایریا آف ڈومین ہے. یعنی مجھے تشویش ہونی چاہیے، مجھے ہر اس ظلم کی تشویش ہونی چاہیے جو اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہو رہا ہو اور کسی بھی بے گناہ انسان کے لیے ہو رہا ہو. یہ باعث تشویش ہے اور مجھے اس کی تشویش ہونی چاہیے. میرا اختیار کہاں پر ہے یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے. کیا ڈالر کا اوپر نیچے ہونا میرے اختیار میں ہے؟ کیا بارش کا کم ہونا اور زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے جو روڈوں پہ حالات ہیں کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ کیا میرا پیٹرول کا کم اور زیادہ ہونا میرے اختیار میں ہے؟ اس کا مطلب ہے جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو مجھے اتنا ہی تشویش دینی ہے، اس کو مجھے اتنی ہی فکر دینی ہے جہاں پہ میں ایکسرسائز کر سکوں. اب ایک گیون سچویشن کے اندر، ایک گیون کانٹیکسٹ کے اندر مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا اختیار کتنا ہے اور کیا اس اختیار کا میں 100% اپلائی کر رہا ہوں. کیا میں اپنے اس ڈومین کی آپٹیمائزیشن 100% کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز میرے پاس موجود ہے کیا میں اس کا 100% استعمال کر رہا ہوں، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہو رہا. آج کے دن میں بھی ہمارے جیسے غریب ملک میں جس کے اوپر اس وقت شدید معاشی تنگی اور پریشانیوں کا حال ہے اور ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہیں، آج بھی خریداری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی دکانوں کے اوپر سے وہ چیز خریدنا جس کی آج مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا سا جو ہے وہ بڑا ایزی ٹیسٹ ہے. وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ آپ یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لیجئے. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو، اور آج آپ کو خریدنی ہے، آپ اپنی طاقت کے حساب سے یا اپنی برداشت کے حساب سے اس کو 24، 48 یا 72 گھنٹے روک کے دکھا دیں. یعنی اگر مجھے آج کوئی چیز خریدنی ہے، لیٹ سپوز مجھے یہ پین خریدنا ہے یا مجھے یہ کیلکولیٹر خریدنا ہے یا مجھے اور کوئی چیز خریدنی ہے، مجھے کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، موزے خریدنے ہیں، کیا میں 72 گھنٹے رک سکتا ہوں اور 72 گھنٹے کے بعد خرید لوں؟ پھر اگر نہیں رک سکتا کیا میں 48 گھنٹے رک سکتا ہوں؟ اور اگر میں 48 گھنٹے بھی نہیں رک سکتا تو کیا میں 24 گھنٹے رک سکتا ہوں؟ یہ میں منیمم تھریش ہولڈ آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا میں یہ 24 گھنٹے رک سکتا ہوں؟ اور اگر میں یہ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے کے بغیر سروائیو کر گیا ہوں تو پھر میں یہ سوال 72 گھنٹے کے بعد ضرور پوچھوں کہ کیا واقعی اس کو خریدنے کی ضرورت ہے؟ چاہے وہ مفت میں مل رہی ہو، چاہے وہ 99% آف کے اوپر مل رہی ہو، چاہے وہ 100 روپے کی چیز 1 روپے کی مل رہی ہو، لیکن اگر میں اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں تو وہ 1 روپیہ ضائع کرنا میرے لیے بینیفیشل ہونا چاہیے. تو پہلی ٹپ یہ ہے کہ 72 گھنٹے رکنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت یقین کے ساتھ کہ 50% آف ارج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کی. یہ بڑا بیسک انسان کا سروائیول سسٹم ہے کہ وہ سروائیو کر جاتا ہے، وہ راستہ نکال لیتا ہے.
پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اس پہ رکنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم شکوے سے شکر پہ کتنی جلدی شفٹ ہوتے ہیں. اگر میرا سانس چل رہا ہے، میرے سر پہ چھت موجود ہے، تن پہ میرے پاس کپڑے موجود ہیں، اور میرے آس پاس اگر کوئی میری بات سننے والا، سپورٹ کرنے والا، سہارے دینے والا موجود ہے، تو یہ مقام شکر ہے، مقام شکوہ نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت خوبصورت ایک بات، اور ویسے تو ہر بات ہی ظاہر قول زری ہے، اقوال زری ہے، کہ مفلسی، تنگ دستی جب حد سے زیادہ گزر جائے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو. اللہ سے تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. یہ بڑا اسٹیبلش رول ہے. کبھی کوئی ٹائم ملا یا میری کتاب آپ جو ہے وہ سکسیس بلو پرنٹ کے اندر میں نے یہ لکھا ہے، 700 گنا کیسے ہوتا ہے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہو. آپ نے شیئرنگ کرنی ہے، کیونکہ رب یہ کہتا ہے کہ جب تم شکر کرتے ہو تو میں اور زیادہ دیتا ہوں، جب تم شیئر کرتے ہو میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں. تو اب آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے، گھر کے اندر جو بھی کچھ ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر میرے استعمال میں نہیں ہے تو میں یہ کسی اور کے استعمال میں کیسے لا سکتا ہوں اور کتنی جلدی لا سکتا ہوں. یو ول بی ویری سرپرائز کہ اس نیت کے ساتھ آپ کے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا وہ آپ کی زندگی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ایک فراوانی لے کے آئے گا، برکت لے کے آئے گا، سکون بھی لے کے آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار جنت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا کے دعا سکھاتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس میں برکت عطا فرما دے جو ہمارے پاس ہے. یعنی آپ نے کیا سکھا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے اس کی برکت کی دعا مانگو، رادر دین کہ میں کوانٹٹی کے اندر اور مانگوں. اینڈ یو ول بی ویری سرپرائز کہ جب ہم اس دعا یا اس گولڈن پرنسپل پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہ ریسیشن کنورٹنگ انٹو ڈپریشن ہمیں وہ مضبوطی عطا کرتا ہے جس سے ہم کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.